وہ اپنے عالی شان آفس میں بیٹھا فائلز کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں شور کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً انٹرکام پر سیکرٹری سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کوئی لڑکی بغیر اپوائنٹمنٹ کے آفس میں گھس آئی ہے جسے گارڈ باہر نکال رہے ہیں، مگر وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے عباس حیدر سے ہر صورت ملنا ہے۔ اس نے کچھ پل سوچنے کے بعد سیکرٹری سے گارڈ کو روکنے اور لڑکی کو اندر بھیجنے کو کہا۔ جب لڑکی اندر داخل ہوئی تو عباس حیدر دیکھتا ہی رہ گیا۔ 16-17 سال کی کم سن لڑکی، چہرے پر معصومیت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں تیرتا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ عباس حیدر تو تھا ہی حسن پرست، کیسے نہ اس کی معصومیت بھرے حسن سے متاثر ہوتا بھلا۔ اس کی نظریں تو جیسے اس لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے اپنے گلے سے ایک پتلی سی چین اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور آنکھوں میں آنسو بھرے عباس حیدر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سر آپ کو خدا کا واسطہ میری مدد کرے، میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میری آپ ہی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، انہیں انصاف دلا دیں۔ بدلہ دینے کے لیے میرے پاس صرف میری ماں کی یہ سونے کی چین ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، خوبصورت ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عباس حیدر فوراً ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا اور اسے نرمی سے کرسی پر بیٹھنے اور تفصیل سے اپنا مسئلہ بتانے کی تلقین کی۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس کا نام راحل تھا، وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ باپ ایک سبزی فروش تھا، اس سے بڑی بہن سمرا جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں کسی امیر بااثر لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جسمانی استحصال کر دیا تھا۔ سمرا عزت لٹنے کا صدمہ اور بدنامی برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ باپ بھی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ راحل اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کے گھر کی بربادی کے ذمہ دار آزاد گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ عباس حیدر کا نام اس نے سن رکھا تھا، جو اس شہر کا سب سے مشہور و معروف اور مہنگا وکیل تھا، جس کی فیس وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ سوچ کر وہ چلی آئی کہ شاید طرز کھا کر وہ اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آتے وقت اس کی ماں نے اپنی سونے کی چین اسے تھما دی کہ اگر وہ بنا فیس کے کیس لینے سے منع کر دے تو ایڈوانس کے طور پر یہ چین دے دینا، جس کی قیمت محض 20-25 ہزار ہی تھی۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے درخواست کرنے لگی کہ وہ اس کی بہن کو انصاف دلا دے، بدلے میں وہ اس کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر کے فیس کا حساب پورا کر دے گی۔ عباس حیدر چند لمحے سوچتا رہا اور پھر ایک گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک اچھوتا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا، میں تمہاری بہن کا کیس فری میں لڑنے کو تیار ہوں اور انصاف بھی دلوا دوں گا، لیکن ایک ہی شرط پر، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ رہو گی تب۔ راحل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ شخص بدلے میں اس کا وجود طلب کر رہا تھا۔ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کوئی بھی مرد بنا اپنا مطلب پورا کیے کسی لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ عباس حیدر نے اس سے ساری ڈیٹیلز اور ایڈریس لے لیا اور کہا وہ کل اس کے گھر آئے گا نکاح خواہ کو لے کر۔ راحل رضامندی دیکھ کر گھر آ گئی اور ماں کو ساری بات بتا دی، سوائے 1 مہینے کے نکاح والی شرط کے۔ اس کے بجائے اس نے یہ کہا کہ وہ وکیل کہتا ہے کہ اگر میں اس سے نکاح کروں تو تبھی وہ کیس فری میں لڑے گا۔ اس کی ماں عائشہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، مگر راحل نے ماں کو سمجھا کر راضی کر لیا تھا۔ پھر رات کو اس نے عباس حیدر سے فون پر کانٹیکٹ کر کے درخواست کی کہ وہ 1 مہینہ نکاح کے کانٹریکٹ والی بات اس کی ماں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جب 1 مہینے بعد اسے چھوڑ دے گا تو وہ ماں کے سامنے کوئی بہانہ بنا لے گی۔ عباس حیدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ دوسرے دن ہی وہ آ گیا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا جہاں نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے راحل کی ماں سے کہا کہ اس کیس کے جیتنے تک وہ اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وکٹم کی فیملی کے ساتھ اس کے اس طرح کے قریبی رشتے کو ملزمان کوئی مسئلہ بنا کر عدالت میں نہ پیش کر دیں جو اس کیس کو کسی طرح بھی کمزور کرنے کی وجہ بن جائے۔ یہ اس نے راحل کی ماں کو مطمئن کر دیا، جبکہ راحل خاموش تھی کیونکہ وہ اصل وجہ جانتی تھی۔ یہ شخص اس کے وجود کا طلبگار تھا جس کے حصول کے لیے اس نے وقتی نکاح کو ذریعہ بنایا تھا۔
مگر اس نے بھی سوچ رکھا تھا کہ جب تک عباس حیدر اس کی بہن کو انصاف نہ دلا دیتا تب تک تو وہ اسے اپنی پرچھائی بھی نہیں پانے دے گی۔ نکاح کے بعد اس کی ماں عائشہ اس کے روکنے کے باوجود چلی گئی تھی۔ اس کی افسردگی دیکھ کر عباس حیدر نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، کل جا کر وہ اس کی ماں کو لے آئے گا، ویسے بھی ان کی سیفٹی کے لیے اسے ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تب جا کر راحل کی ٹینشن کم ہوئی۔ عباس حیدر کا یہ فرنش فلیٹ تمام سہولیات سے آراستہ تھا، کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی موجود تھی۔ آف وائٹ فراک میں ہلکی سی جولری اور خوبصورت سلائٹ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ راحل کا دل گھبراہٹ کے مارے دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ عباس حیدر نے اس کے دور ہونے پر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جب تک میری آپی کو انصاف نہیں دلاتے تھے تب تک آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ واٹ؟ عباس حیدر کو پہلے شوق لگا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، کیس لڑنے اور عدالت کا فیصلہ آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور میں نے تمہیں صرف 1 مہینہ اپنے پاس رکھنا ہے، تب تک خالی دیکھتا رہوں گا تمہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک میری آپی کو انصاف نہیں ملے گا تب تک میں آپ کو اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں بھی اپنی بہن کی طرح خودکشی کر لوں گی، لیکن مرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ کے متعلق ضرور پتہ کر جاؤں گی۔ اس کی دھمکی نے عباس حیدر کو حیران کر دیا۔ وہ تو اسے بہت معصوم سمجھ رہا تھا، مگر اس طرح بات کرتی وہ اسے کوئی چالاک عورت لگ رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کا مضبوط لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت رکھتی تھی۔ عباس حیدر کی آنکھوں میں تہی نظر آنے لگا۔ تم نے اپنی یہ شرط پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے آبرو اچکا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جو اسے اپنے حسن سے گھائل کر کے اب تڑپانا چاہتی تھی۔ اگر پہلے کہہ دیتی تو آپ مجھے انکار کر کے اپنے آفس سے ہی بھگا دیتے، وہ معصومیت سے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اور میں کوئی معمولی وکیل نہیں ہوں جس پر تم بھروسہ نہ کرو۔ عباس حیدر کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری بٹ میری یہی شرط ہے، اگر آپ کو نہیں منظور تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے الفاظ پر عباس حیدر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، کوئی مذاق یا معمولی بات نہیں ہوتا نکاح۔ آپ کیسے اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں بھلا؟ تو وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے نکاح میں ہوں، جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نکاح سے اپنی مرضی سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ پھر کیسی بے اعتباری بھلا؟ جو میں چاہتی ہوں وہ کر کے دکھا دیں، بدلے میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اس کی اس نئی منطق پر اس نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ دیکھو بات بے اعتباری کی نہیں، صبر اور برداشت کی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے نکاح میں ہو، تو میں ایک ہی چھت کے نیچے تمہیں چھوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں بھلا؟ کیوں اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے آپ خود پر؟ اتنے کمزور نفس کے انسان ہیں آپ؟ راحل کے طنز کرنے پر عباس حیدر گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ حسن اس کی کمزوری تھی، اگرچہ وہ خود بھی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی لڑکیاں آئیں وہ سب کی سب حسین تھیں، جن کے ساتھ اس نے اچھا وقت گزارا اور چھوڑ دیا۔ کئی تو شادی کی حسرت لیے رہ گئی، پھر اچانک اس کا ان کاموں سے دل بھر گیا۔ ایک لمبے ٹائم سے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر اس چھوٹی سی لڑکی پر اس روز جب اس کی نظر پڑی تو اس کے معصوم حسن سے عباس حیدر کا دل گھائل ہو گیا اور ایک بار پھر پرانی فیلنگز، جذبات اور خواہشات جاگ اٹھی۔ دل اسے پانے کو مچل اٹھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مڈل کلاس لڑکی گرل فرینڈز بننے پر تو کبھی راضی نہ ہوتی، اسی لیے اس نے 1 ماہ کے لیے نکاح کی شرط رکھ دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر لڑکی کی طرح اس لڑکی سے بھی کچھ ٹائم بعد اس کا دل بھر جائے گا۔ مگر یہاں تو الٹا ہی حساب ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی تو اسے قربت دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ زبردستی کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور زبردستی اگر کرتا بھی تو جس طرح کی دھمکی یہ لڑکی دے رہی تھی اس کے بعد یہ زبردستی اسے مہنگی پڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ وقتی طور پر تو خاموش ہو گیا تھا، مگر ارادہ تھا اسے قائل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی صبر کرنے والا جو انتظار کر لیتا۔ اپنے کیس پر کام بھی اس نے شروع کر دیا تھا۔
اور چند روز میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیس کافی پیچیدہ رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ سب بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سر فہرست ہمدان راٹھور تھا جو سابق سیاستدان مہتاب راٹھور کا بیٹا تھا، مگر اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے بااثر افراد کے خلاف کئی کیسز لڑ کر اپنی پوری طاقت لگا کر جیت چکا تھا۔ اسی لیے اب بھی پرعزم تھا کہ ہمدان راٹھور اور اس کے ساتھیوں کو وہ قانون کی گرفت میں لا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے سوشل میڈیا اور خواتین کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں کا سہارا لینا پڑا تو وہ ضرور لے گا۔ پھر جیسے ہی یہ کیس منظر عام پر آیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ عوام کی جانب سے ہمدان راٹھور اور اس کے دوستوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا۔ عباس حیدر راحل کے سامنے نہیں لایا، صرف اس کی ماں عائشہ امتیاز ہی سامنے آئی۔ راحل کو سامنے نہ لانے کی وجہ شاید یہ تھی کہ عارضی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس کی عزت بن چکی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی نظروں میں اسے لائے۔ ایسے کیسز میں عموماً ملزمان کی جانب سے وکٹم کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، کیس واپس لینے کے لیے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اسی لیے وہ پہلے سے تیار تھا۔ راحل تو اس کے پاس پہلے سے ہی تھی، اس کی ماں کو بھی اپنے پاس لے آیا تھا۔ اس کیس میں اسے سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشہور و معروف وکیل نہ ہوتا اور مضبوط بیک گراؤنڈ نہ رکھتا ہوتا تو ایسے بااثر ملزمان کے لیے اسے خریدنا یا راستے سے ہٹانا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا بڑا بھائی نواز حیدر بریگیڈیئر تھا، جبکہ چچا خاقان حیدر بھی چوٹی کے وکیل رہ چکے تھے۔ ایک ہفتے وہ اس کیس میں اتنا شدید بیزی رہا کہ اپنے فلیٹ کا چکر بھی نہیں لگا سکا جہاں راحل اور اس کی ماں رہ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایک دن شام کو آفس سے جلدی فری ہوا تو گھر جانے کے بجائے فلیٹ میں چلا آیا۔ کچھ دیر وہ راحل کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کیس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ راحل وہاں نہیں تھی، اس کا دل شدت سے اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے راحل کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئی، بلیک شیفون کے سوٹ میں ملبوس، جس میں اس کی چاندی جیسی رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا اور چہرے کی معصومانہ نقوش جن پر وہ فدا ہوا تھا اس وقت مزید ایٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ محتاط انداز میں دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ عباس جو بیڈ پر لیٹا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ادھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کون سی بات؟ کیس کے متعلق کیا؟ اس کا وہی محتاط انداز برقرار تھا اور اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی۔ عباس کو غصہ تو آیا مگر اندر ہی دبا گیا۔ ہاں کیس کے متعلق ہی بات کرنی ہے، یہاں آؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ راحل کو اس کے لہجے سے غصہ چھلکتا محسوس ہوا۔ وہ ہونٹ کاٹتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک پہنچی تو عباس حیدر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی بیٹھی، عباس حیدر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور لاک کر دیا۔ راحل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اور گہرے لہجے میں کہتا بے حد قریب آ گیا تھا۔ راحل کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے۔ سامنے چند انچ کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا جس کی نگاہیں اس کے ارادے بتا رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کمرہ تو ساؤنڈ پروف تھا۔ اگر ساؤنڈ پروف نہ بھی ہوتا تو وہ چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس صورت میں ماں کو اصل بات بتانا پڑتی۔ پھر دیکھیں سر، آپ کے جو بھی ارادے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ میری شرط پورے کیے بغیر آپ مجھے چھو نہیں سکتے۔ اپنے کمزور لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنی شرط یاد دلاتے اس کے غلط ارادے سے باز رکھنا چاہا مگر عباس حیدر کو اس کی خوبصورت چہرے اور وجود کے علاوہ کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اور منہ سے آتی عجیب سی اسمیل راحل کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس حیدر کے منہ سے آنے والی بو حرام مشروب کی ہے۔ اس نے عباس حیدر کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منتیں، التجائیں، مگر عباس حیدر پر کسی کا بھی اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسا جام لگ رہی تھی جس کو پیے بغیر چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ راحل نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب عباس حیدر کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔
وہ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عباس حیدر نے خود کو تسلی دی کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا، البتہ ملازمہ سے فون پر اس کی خیر خبر لیتا رہا۔ 2 دن بعد کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں راحل کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود ان کو لینے کے لیے آ گیا۔ راحل نے کیس سے متعلق چند سوال کیے اس سے، مگر اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا، جس کی وجہ عباس حیدر کو معلوم تھی۔ پہلی پیشی کے بعد راحل کی ماں عائشہ دوبارہ عدالت نہ جا سکی۔ ایک رات وہ سوئی تو سب مردہ حالت میں پائی گئی۔ راحل کا رو رو کر برا حال تھا۔ عباس حیدر اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ماں کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ عباس حیدر سے کہتی، میں اس امید پر جی رہی ہوں کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ جواب میں وہ بڑے یقین سے کہتا، ایسا ہی ہوگا، میں یہ کیس تمہیں جیت کر دکھاؤں گا۔ مگر عباس حیدر کا دعویٰ پہلی بار ناکام ہوا۔ وہ یہ کیس ہار گیا، حالانکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ جیت جائے گا۔ اس نے ملزمان کے خلاف تمام ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے، مگر ملزمان نے راتوں رات جج کو خرید کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ عباس حیدر کو دھچکا لگا۔ راحل کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلائی تھی، عباس حیدر، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا وجود زبردستی حاصل کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا، اور پھر مجھے سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر کیس ہار گئے، یا پھر دوسری پارٹی سے رشوت کھائی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ عباس نے اگرچہ اسے سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، دوسری پارٹی سے رشوت نہیں لی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ عباس کے روکنے کے باوجود وہ اسے برا بھلا کہتے، بد دعائیں دیتے اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شدید بے چین ہو گیا۔ ایک طرف کیس ہارنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف راحل کی بدگمانی اور چلے جانے کا۔ تیسرے دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر جا پہنچا، مگر اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس کے محلے والوں کے مطابق وہ تو وہاں آئی ہی نہیں۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈتا رہا، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، ایسے کیسے اس سے لا تعلق ہو جاتا۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد راحل تو نہ ملی، مگر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلیو مل گیا۔ جس روز وہ اس کے گھر سے نکلی تھی، روڈ پر ایک میرون ہونڈا اسے سامنے آئی تھی، جس میں موجود کچھ نقاب پوش لوگوں نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ سین سڑک پر لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوا تھا۔ عباس حیدر بپھر اٹھا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ایسی حرکت حمدان راٹھور ہی کر سکتا ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہی محفوظ تھی، جیسے ہی باہر نکلی گھات لگائے شکاری نے پکڑ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بنا ثبوت کے حمدان راٹھور کے گریبان پر ہاتھ ڈالے کیسے۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ جاتی تو اس کی اپنی بدنامی ہوتی۔ سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست مصطفیٰ سے مشورہ کیا، تو اس نے بدلے میں حمدان راٹھور کی بہن اٹھانے کا کہا تاکہ اس سے ڈیل کی جا سکے۔ حمدان راٹھور کی بہن بھی راحل کی ہی ہم عمر تھی۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد عباس حیدر اسے اٹھوانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر حمدان راٹھور سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر اپنی بہن صحیح سلامت چاہتے ہو تو میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ پہلے حمدان راٹھور نے پاگل کتے کی طرح ری ایکٹ کیا، اس بات سے انکاری ہو گیا کہ اس نے عباس حیدر کی بیوی کو کڈنیپ کروایا ہے، مگر جب عباس نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تو تب جا کر مانا۔ راحل کو صحیح سلامت پا کر عباس کی جان میں جان آئی۔ وہ جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا، گھٹنوں میں سردیوں سے بری طرح روتے پایا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور نرمی سے پکارا، مگر نہ تو راحل نے جواب دیا اور نہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ عباس نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، ورنہ اس بار آپ کو برے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ شدید غصے سے انگلی اٹھاتے اس نے عباس حیدر کو وارن کیا، تم خواہ مجھ پر غصہ ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ملزمان بہت ہی چالاک تھے، انہوں نے… عباس نے صفائی دینی چاہی، مگر راحل نے بے حد غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص آج تک کوئی کیس نہیں ہارا، وہ میرا کیس ہار گیا صرف اس لیے نا
کہ میں بھاری فیس نہیں دے سکی تھی؟ ان مجرموں نے جیب گرم کر دی آپ کی اور آپ جان بوجھ کر ہار گئے۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کے پھر سے رشوت کے الزام پر عباس حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا راحل کے نازک گال پر جا پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ششتر سی اسے دیکھے گئی اور پھر اگلے ہی پل چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ عباس گہری گہری سانسیں لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو راحل کو زاروں قطار روتا دیکھ کر اسے پشیمانی نے گھیر لیا۔ سوری یار، بٹ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے دولت کی کمی نہیں ہے، آج تک میں نے کبھی حرام کو روپیہ نہیں کمایا۔ پلیز یہ بات دوبارہ نہ سوچنا اور نہ کہنا، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے گویا ہوا۔ راحل نے کوئی جواب نہ دیا، ہنوس روتی رہی تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پلیز رونا بند کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ عدالت میں دائر کرواؤں گا اور اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ تمہاری آپ ہی کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، مگر راحل بھڑک کر بولی، نہیں چاہیے اب انصاف، اور نہ ہی مجھے اب بھروسہ ہے آپ کی کسی بات پر۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ عباس پریشان ہو گیا۔ اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے راحل، کیونکہ باہر تم محفوظ نہیں ہو، دیکھ لیا تھا نا تم نے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھی، اسی وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود ہمدان راٹھوڑ نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا کچھ کرتا تو پھر میرے ہاتھوں سے نہ بچتا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اب وہ دوبارہ مجھے اغوا کر لیں یا جان سے مار دے، آپ کا کوئی لینے دینا نہیں۔ نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائیں، سو اپنے کام سے کام رکھیں اور میری جان چھوڑیں۔ وہ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں؟ بیوی ہو تم میری۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیوی ہوں تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کریں۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہہ گئی تھی، جسٹ شٹ اپ راحل، فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلا کر دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ عباس حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ 1 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا ہے اب۔ 1 مہینہ، سو آزاد کریں اب مجھے۔ انصاف تو میری بہن کو آپ دلا ہی چکے ہیں۔ راحل کے طنزیہ انداز میں کہنے پر عباس نے لب بھینچے اور پھر چند لمحے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج والی بات شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب تمہارا کام میں نہیں کر پایا تو اس کانٹریکٹ والی شرط کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مطلب؟ راحل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی۔ اگر مجھے ڈائیورس نہیں دیں گے آپ تو میں خلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر مائنڈ میں آئی کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو اور بنا فیس کے میرے بغیر تمہارا کیس لڑے گا کون؟ اور میں اپنے خلاف تو کم از کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ عباس نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا۔ ٹھیک ہے، نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ میں نے گیٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عباس کی وارننگ پر وہ کھول کر رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عباس بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا تھا اس کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ عباس حیدر دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دنوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو 1 مہینے کا کانٹریکٹ میرج تھا، اسے بھلائے وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ بار بار گھر جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جس پر عباس حیدر کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو گیا تھا، اور غصے میں ایک مرتبہ پھر وہ اسے اپنی قربت کی سزا دے بیٹھا۔ راحل کی بدگمانی اور غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا تھا۔ صبح جب وہ آفس جا رہا تھا تب بھی وہ رو رہی تھی، جب واپس آیا تو تب بھی اسے روتے ہوئے پایا تو بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟
ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ جائز رشتہ ہے ہمارے بیچ، اگر تمہارے قریب آیا ہوں تو کون سا گناہ کیا ہے؟ میری مرضی کے بغیر کیوں آئے میرے قریب؟ بہت ہی گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہے آپ، وہ روتے ہوئے چلائی۔ عباس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے غصہ کم آتا تھا مگر جب بھی آتا تھا بہت شدید آتا تھا۔ کیا کہا میں ہوس پرست ہوں؟ عباس نے تیش کے عالم میں اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر جھٹکا دیا تو راحل کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ میرے لیے ایسا گھٹیا لفظ استعمال کیا نا تو پھر اپنا حشر دیکھنا۔ اسے صوفے پر دھکیل کر غرایا تو راحل کی خوف سے زبان بھی تالو سے چپک گئی۔ پھر دوبارہ اس نے عباس حیدر سے بدتمیزی نہیں کی، مگر سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ عباس نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا مگر وہ راضی نہ ہوئی، تو ایک دن وہ ڈاکٹر کو ہی گھر پر لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری سنائی۔ عباس تو بہت خوش ہوا مگر وہ گمسم ہو گئی۔ عباس حیدر پر اس کا غصہ اور نفرت ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نشانی آ گئی تھی کوکھ میں۔ غم اور غصے سے اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور عباس حیدر کے سامنے خاموش رہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے جس نے اسے دھوکہ دے کر اس جھنجٹ میں پھنسا دیا تھا، ورنہ اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ عباس حیدر کو خوش دیکھ کر اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دے گی۔ دوسری طرف عباس باپ بننے کی خبر سے نہ صرف خوش تھا بلکہ وہ اپنے خاندان سے متعارف کروانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف بی جان اور دادا جان ہی تھے۔ ماں باپ کا سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بعد بی جان اور دادا جان نے ہی اسے اور نواز بھائی کو پالا پوسا تھا۔ نواز بھائی امریکہ میں ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا بی جان اور دادا جان کو اپنے نکاح کا بتائے گا تو اسے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ انہیں بتائے بغیر کیوں نکاح کیا۔ فی الحال وہ دونوں نواز بھائی کے پاس امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آتے عباس راحل کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ہر ڈانٹ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ رات کو اس نے راحل سے کہا تھا کہ کل وہ اسے اپنے گھر لے کر جائے گا، اپنی فیملی کے پاس۔ راحل جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ عباس نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ کسی قسم کا ری ایکشن شو نہیں کرتے تھے۔ خاموش سوچوں میں گم رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے قریب آنے پر بھی مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو شاک رہ گیا۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ایسی پوسٹ کی گئی تھی جو اس کے کریئر کی تباہی کی وجہ بن سکتے تھے۔ پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے سمرہ امتیاز کیس میں ملزمان سے رشوت لی تھی جس کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے ہارنا پڑا۔ پوسٹ کو کیے 10 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ کر اور کامنٹ کر چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کسی وجہ سے اپنے موبائل کا پاس ورڈ ہٹایا تھا اور پھر لگانا بھول گیا۔ یہی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ اس کے سونے کے بعد راحل کو یہ حرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دوستوں کے، کلائنٹس کے میسیجز اور کالز آ رہی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کیا۔ عباس نے جلدی سے نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ دوسری پوسٹ لکھ کر بتایا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہیک ہو گیا تھا اور جس نے ہیک کیا اسی نے یہ حرکت کی۔ راحل جو یہ حرکت کرنے کے بعد دل ہی دل میں ڈر رہی تھی حیران رہ گئی جب عباس حیدر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اس طرح خود کو اچھا شو کر کے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گی کہ اپنے دھوکے پر پچھتائے گا، راحل نے نفرت سے سوچا تھا۔ عباس اگرچہ اس کا ہر ممکن خیال رکھ رہا تھا مگر اس کے ساتھ وہ اس کی کڑی نگرانی بھی کرتا تھا کیونکہ اسے راحل پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس کے لیے باہر جانے پر پابندی تھی۔ چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تو وہ خود اسے لے کر جاتا۔ ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر راحل نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی لیکن اس نے ملازمہ کو فون کر کے راحل کا خاص دھیان رکھنے کو کہا تھا، لیکن راحل ملازمہ کو بڑی صفائی سے چکمہ دے کر فرار ہو گئی۔ عباس حیدر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں عباس حیدر کی اولاد تھی۔
جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کی مدد لی، مگر 1 مہینہ گزر گیا، راحل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ عباس حیدر سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار وہ اسے مل جاتی، ایسی سزا دیتا کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، وہ راحل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لڑکی کی باڈی ملی جو پریگننٹ تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ راحل کی باڈی ہے۔ عباس حیدر بہت رویا۔ کئی عرصہ اسی غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ بی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ راحل کو بھول نہیں پایا۔ بی جان اور دادا جان جب بھی اسے شادی کا کہتے وہ ناراض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے ہی چل بسے۔ اس دن بھی جب وہ آفس سے گھر آیا تو بی جان اس کے سامنے وہی ٹاپک لے کر بیٹھی۔ عباس آخر کب تک یوں چھڑے چھانٹ رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے کس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں تمہارے بچوں کو گود میں کھلا کر مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو بیٹا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں بی جی، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی جو مجھے خوشی راس نہیں آئی۔ اب میں دوبارہ یہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ عباس، ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پالی۔ اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی بی جان کو تو سزا مت دو، جس نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ بی جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ عباس بے بسی سے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، پلیز بی جان روئیں مت، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی، مگر بی جان کو بہت بڑی خوشی دے دی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی فائنل کی، اس دن اس کے پاس سمرہ امتیاز جیسا ایک کیس آیا، اور اس بار بھی ملزم ہمدان راٹھور اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نام کی ایک لڑکی کا استعمال کیا تھا۔ لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی مگر بچ گئی۔ اس کے گھر والوں نے عباس حیدر کو اس کیس کے لیے ہائر کیا۔ سمرہ کی طرح وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی۔ عباس حیدر ایک نئے عزم سے اس کیس میں جت گیا۔ اس بار وہ ہمدان راٹھور کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس بار وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا تو سمرہ امتیاز کو بھی انصاف مل جاتا، جس کے لیے وہ ہمیشہ گلٹی فیل کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا تھا۔ اس کی شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے، میڈیا کوریج کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کیس کی وجہ سے اپنے شادی کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے بی جان بھی اس سے ناراض تھی، مگر اس کی ساری توجہ کیس پر تھی۔ جس دن اس کی بارات تھی، اس دن بھی بمشکل ٹائم نکال کر وہ شادی ہال پہنچا تھا۔ شادی سے پہلے بی جان نے اس کی منگیتر نمرہ کی تصویر دکھائی تھی، جسے اس نے سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ملنے کو کہا تھا، مگر عباس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ عادتاً اور مزاجاً وہ لڑکی کیسی ہوگی، لیکن شادی والی رات اسے اندازہ ہو گیا۔ نمرہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ جس طرح اس نے عباس کے ساتھ بے باکی سے لگاوٹ کا مظاہرہ کیا، عباس کو اس کی نیچر کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں عباس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ نمرہ کی بے باکی دیکھ کر اسے راحل کا گریز، اس کی شرم و حیا یاد آتی رہی۔ نمرہ کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ راحل کو مس کرتا رہا اور افسردگی سے سوچتا رہا کہ کاش وہ اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جگہ یہ عورت نہ لیتی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ نمرہ کے مزاج اور اس کی عادتوں سے عاجز آ گیا۔ آفس میں ہوتا تو فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر پر ہوتا تو چپکنے کی کوشش کرتی، بار بار وقت نہ دینے کی شکایت کرتی، گھومنے کے لیے اصرار کرتی، جبکہ عباس اس سب سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا تھا۔
وہ اس کیس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا، کیونکہ وہ اس بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو ہمدان راٹھور کی طرف سے اگرچہ کیس واپس لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا، مگر عباس حیدر نے انہیں کیس ختم کروانے سے روک دیا تھا اور خود ذاتی طور پر ان کو سیکیورٹی مہیا کی۔ ہمدان راٹھور جب لڑکی کے گھر والوں کو ڈرانے اور کیس ختم کروانے میں ناکام رہا تو اس نے عباس حیدر پر حملہ کروایا۔ خوش قسمتی سے عباس حیدر کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ نواز حیدر فوراً پاکستان آ گئے۔ عباس نے واضح طور پر ہمدان راٹھور کا نام لے لیا۔ یوں ہمدان راٹھور ڈبل کیس میں پھنس گیا۔ اس بار عباس اکیلا نہیں تھا، نواز حیدر کے بہت اونچے تعلقات تھے، جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمدان راٹھور کے باپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتے عباس پر قاتلانہ حملے کے جرم میں ہمدان راٹھور کو گرفتار کروا دیا۔ جب وہ ایک بار سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو عباس حیدر نے مریم علی اور سمرہ امتیاز کے کیس سے متعلق تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا۔ اس بار ثبوتوں نے ہمدان راٹھور کی گردن جکڑ لی۔ سمرہ امتیاز کیس دوبارہ کھل گیا۔ مہتاب راٹھور کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمدان راٹھور کو 20 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانہ، جبکہ اس کے دوستوں کو بھی 10 لاکھ قید اور بھاری جرمانے دیے گئے۔ عباس نے نہ صرف شکرانے کے نوافل ادا کیے بلکہ راحل کو یاد کر کے روتا رہا۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نمرہ اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ دل سے مسکرائے اور حامی بھرتے، شام کو اسے تیار رہنے کا کہتے، جلدی آنے کا وعدہ کرتے آفس چلا گیا۔ ابھی اسے آفس آئے کچھ دیر گزری تھی جب اس کی سیکرٹری نے اسے حرم حیدر نامی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ عباس نے اپوائنٹمنٹ کا پوچھا تو سیکرٹری نے کہا، نو سر، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ کہتی ہے کہ اسے آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں نہیں ملنا بلکہ کوئی پرسنل کام ہے۔ عباس نے کچھ سوچ کر سیکرٹری کو اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئی اور عباس حیدر کی نگاہ اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت اور جامد رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے سامنے راحل امتیاز کھڑی تھی جسے وہ مردہ سمجھ کر صبر کر چکا تھا۔ پورے 3 سال اور 2 مہینے بعد وہ اس کے سامنے زندہ سلامت تھی۔ تم؟ اسے بے یقینی سے دیکھتا بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ راحل سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ عباس پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ راحل سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ گہری سانس لیتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عباس کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے بارے میں سب بتانے لگی کہ کس طرح وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کی ایک سہیلی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ 2 سال وہ اس سے شدید نفرت کرتی رہی اور اب جب اسے پتہ چلا کہ عباس حیدر نے ہمدان راٹھور کو سزا دلوائی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور عباس حیدر ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے عباس حیدر کو بتایا کہ اس کی ایک بیٹی حرم بھی ہے۔ عباس یہ سن کر بے قرار ہو اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت راحل کے ساتھ ہی وہ اس جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ حرم ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی اس نے پاپا کہا تھا، یعنی راحل نے اسے عباس حیدر کی تصویر دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی سی زندگی بسر کرتی رہی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا پرانا لباس اور جو اس کی صحت تھی، عباس حیدر کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ راحل امتیاز نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ حرم کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب راحل آنکھوں میں حیران کے لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے سوال نے عباس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ! تمہاری بیٹی؟ یہ تب تک تھی جب تک تم نے اسے اپنے پاس رکھا۔
اب یہ میرے پاس رہے گی۔ کیا مطلب آپ کی ایک بچی کو ماں سے جدا کریں گے؟ راحل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے کیوں باپ سے جدا رکھا اتنا عرصہ بچی کو؟ عباس نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس آپ ایسا نہیں کر سکتے، حرم میرے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اس کو ساتھ لے جانا ہے تو میں بھی چلوں گی، میرے ساتھ صرف میری بیٹی رہے گی۔ تم وہیں رہو جہاں اتنے عرصے سے رہ رہی ہو، حرم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے میں ماں کے بغیر رہنا سکھا دوں گا۔ عباس کی درستگی سے کہنے پر راحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباس آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں صرف حرم کی ماں ہی نہیں آپ کی بیوی بھی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ عباس بھڑکا۔ اتنا عرصہ بیوی ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ ہے۔ ایک عدد بیوی میرے گھر میں موجود ہے، بیٹی مجھے مل گئی ہے اور اب میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ بیوی؟ راحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بے یقین ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جا کر چیک کر لو، میری شادی کے تمام فنکشنز کی ویڈیو ملیں گی۔ عباس طنزیہ انداز میں کہہ کر حرم کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ راحل کچھ پل ساکت کھڑی رہی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عباس حیدر کی شادی کی تصویریں اس کے سامنے تھی۔ عباس حیدر دلہا بنا کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی اس کی خوبصورت بیوی سجی سنوری کھڑی تھی۔ راحل کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑیں، وہ موبائل کو دور پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسری طرف عباس جب حرم کو لے کر گھر گیا تو نمرہ میکے گئی ہوئی تھی۔ بی جان حرم سے مل کر خوش تو ہوئی، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب نمرہ کو پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی اور بیٹی کا، تو وہ نہ جانے کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ مگر عباس کو پرواہ نہیں تھی، اس نے بی جان سے صاف کہہ دیا تھا اگر نمرہ اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی اور الگ ہونا چاہے گی تو وہ اسے روکے گا نہیں، اس کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ اہم کوئی نہیں۔ راحل کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کی حرم کی جدائی اور عباس حیدر کی شادی کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی، عباس حیدر کے گھر کا ایڈریس ادھر ادھر سے پوچھتی وہاں جا پہنچی، مگر گارڈ نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ وہ کسی بھکارن کی طرح گیٹ پر بیٹھی گارڈ کی منتیں کرتی رہی، تو بالآخر اسے ترس آ ہی گیا۔ اس نے عباس حیدر سے کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق بتایا تو عباس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو بھگا دے۔ راحل روتی ہوئی اس وقت تو چلی گئی، مگر دوسرے دن وہ عباس حیدر کے آفس جا پہنچی۔ اس کی سیکرٹری کے روکنے کے باوجود راحل زبردستی عباس کے روم میں گھس گئی۔ سیکرٹری کے شور کرنے پر گارڈ فوراً وہاں پہنچے، مگر عباس حیدر نے ان سب کو روک دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ غصیلے اور سرد تاثرات کے ساتھ راحل کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں تماشا لگا رہی ہو اپنا بار بار؟ عباس آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں حرم کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے عباس حیدر کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عباس جو اسے دھتکارنا چاہتا تھا، اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرا گیا۔ راحل کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کے پورے اسٹاف نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ راحل کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ عباس حیدر کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو اس لڑکی کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آتا دکھائی دیا تو بے قراری سے ٹہلتا عباس اس کی طرف تیزی سے لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ عباس نے بے چینی سے پوچھا تو جواب میں ڈاکٹر نے کہا، کسی گہرے صدمے کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر آپ ان کو لانے میں تھوڑی سی اور دیر کرتے تو انہیں بچانا مشکل ہو جاتا۔ عباس حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے کھونے کے خیال سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اسے اپنے رویے پر پشیمانی محسوس ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر راحل جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا وہ حرم تھا۔ عباس کا افسوس گہرا ہوا۔ اس نے فوراً گھر کال کر کے ملازم کو حرم کو لانے کا کہا۔ حرم کو اپنے سامنے پا کر راحل کو یوں محسوس ہوا
جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح حرم کو چومتی اونچی آواز میں روتی رہی۔ عباس نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور کچھ کھلانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق 2 دن سے اس کا معدہ بالکل خالی تھا۔ 3 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ عباس نے اس کی کیئر کے لیے 2 نرسز ہائر کر لی تھی۔ روز وہ حرم کو اس سے ملوانے لاتا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ بی جان راحل سے روکھے انداز میں پیش آئیں۔ نمرہ اب تک مائکے میں ہی تھی۔ عباس راحل سے اگرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ نمرہ جب آئی تو عباس حیدر کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گئی، پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ عباس کا اور اس کا زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ عباس اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کرے، جبکہ عباس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری مرضی۔ جبکہ بی جان بھی عباس سے ناراض تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ راحل نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا، اور اب وہ اس کو اپنا رہا ہے، اسے نمرہ پر ترجیح دے رہا ہے۔ عباس کا کہنا تھا وہ راحل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرہ اور اس کے درمیان جھگڑا طویل چلتا رہا، جس میں راحل ایک طرف خاموش ڈرے سہمے قیدی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عباس جب کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا تو نمرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عباس کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ بی جان اس سے کافی عرصے ناراض رہیں، جنہیں عباس نے بڑی مشکل سے منایا تھا۔ راحل اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کھانا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ کچھ عرصہ تو عباس کا رویہ انسلٹ آمیز اور روڈ رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ راحل امتیاز سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں اگرچہ وہ کسی چنگاری کی طرح راکھ میں دبی رہی، مگر جیسے ہی عباس حیدر نے خود سے اعتراف کیا، محبت کی چنگاری آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار راحل نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپا تھا، کیونکہ اس کا دل بھی عباس حیدر کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔